اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ابھی ہماری کوشش نہیں کہ اللہ کی رحمت کو ملک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے قدموں کو مسیح کی طرف اٹھوا لیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ قصہ عرض کیا ہے صحابی کا، یہ بتلانے کے لیے عرض کیا ہے کہ یہ کیفیت مسجد کے ماحول کے علاوہ کہیں بنے گی نہیں۔ اس زمانے میں جتنے آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کو پھیلایا جا رہا، یہ ہدایت کے ضابطوں سے، ہدایت کے طریقوں سے دوری کا سبب ہے۔ یہ ہدایت کے طریقوں سے دوری کا سبب ہے۔ جتنے نشر و اشاعت کے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، یہ ہدایت کے طریقوں سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزوں، یہ کوئی طریقہ ہدایت کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک امتی کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ حضرت فرماتے تھے تم گشت کر کے لوگوں کو اس طرح سمیٹو فرشتوں کے پروں میں جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہاں مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات پیدا ہوگی اور یہاں فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا۔ یہ صحابی اس حدیث کو سن کر، اس وعید کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھا، وفات ہو گئی، آپ کے مجلس میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے خوف نے، جہنم کے خوف نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے۔ صحابہ نے دیکھ کر بڑا رشک کیا، کاش ایسی موت ہمیں بھی آتی، یہ انہی کی خصوصیت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے آیا یہ انہی کی خصوصیت ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے حاضری سے ڈرتا ہو اور میری وعید کا خوف کرتا ہو، جو میری وعیدوں کا خوف رکھتا ہو دل میں اور جو میرے سامنے حاضری سے ڈرتا ہو، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ انفرادی طور پر کتاب دیکھ لینا، انفرادی طور پر دعوت دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انفرادی دعوت اجتماعی اعمال میں جوڑنے کے لیے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اعمال مسجد سے جوڑا تھا۔ تو میں نے عرض کیا چور سے چوری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا کہ خائف ہے کہیں بھاگ نہ جائے، اگر بھاگ گیا تو مسجد کے ماحول سے نکل جائے گا۔ مسجد کے ماحول میں چور کو بطور سزا کے نہیں باندھا بلکہ بطور تربیت کے باندھا ہے۔ یہاں چوروں کو رکھا جاتا ہے جیلوں میں بطور سزا کے، اس سے ڈاکو بنتے ہیں۔ یہاں چور کو مسجد میں رکھا بطور تربیت کے، تو اس چور کے مسجد میں رہنے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے گا۔ ایک صاحب کو مسجد سے باہر زنا کا تقاضا ہوا، وہ مسجد میں آئے، آپ سے آ کر سوال کیا، عرض کیا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے مسجد کے ماحول میں سکھلایا، مسجد کے ماحول میں بتلایا کہ اگر یہ زنا تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تم برداشت کرو گے؟ کہنے لگا کہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ تم ان کے کسی عورت کے ساتھ یہ کام کرو۔ صحابی فرماتے ہیں میرے دل سے ہمیشہ کے لیے زنا کا ارادہ نکل گیا۔ میں یہ عرض کر رہا کہ جب تک علم اور ایمان کا سیکھنا مسجد کے ماحول کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا اس وقت تک تربیت نہ ہوگی۔ بس سب طے کر لو کہ ہم گشت کر کے ایک امتی کو اعمال مسجد کی طرف لائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ جو بھی حاجت پیش آتی اس کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھتا تھا۔ ہم سب کا کام مزاج یہ بنا ہوا ہے، مقدمہ آ گیا وکیل کرنا ہے، بیماری آ گئی اسپتال جانا ہے، بچہ بیمار ہو گیا کلینک جانا ہے، قرضہ آ گیا بینک جانا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اپنی حاجت کو لے کر اگر مسیح کی طرف نہ آئے گا تو پھر حرام شکلوں کی طرف جاوے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت حلال اسباب کا یقین مسجد سے دیں گے، حرام اسباب کا یقین بازاروں کے ماحول سے ملے گا۔ اگر بیمار بچے کے لیے پہلے مسجد آ گیا، اللہ تعالیٰ ممکن ہے دوا کے بغیر ہی شفا دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جو بات پیش آئے تم اسے لے کر سب سے پہلے مسجد آ جاؤ۔ ایک صحابی کے بھائی کا پیٹ چل گیا، وہ سیدھے مسجد آئے، آ کے عرض کیا کہ بھائی کو دست آ گئے ہیں۔ آپ نے مسجد سے فرمایا شہد پلاؤ۔
یہ یقین کے سکھلانے کی جگہ ہے۔ انہیں جا کر شہد پلایا گیا، آپ نے مسجد سے یقین سکھلایا۔ وہ اپنے بچے بھائی کے پیٹ کے درد کو لے کر مسجد میں آئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر معلوم کیا کھانے کو ہے کچھ نہیں ہے۔ آپ گھر سے کھانے کی تلاش میں نہ نکلے بلکہ مسجد آئے، دعا کی، پھر پوچھا جا کر کہ کھانا آیا کہ نہیں آیا۔ پھر آپ مسجد آئے، آ کر نماز پڑھی، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے۔ اس بار بار کا آنا امت کے بتانے کے لیے تھا کہ تم اپنی کوئی چھوٹی بڑی حاجت کو مسجد کے علاوہ کہیں لے کر مت جانا۔ کتنے لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، کوئی تعویذ دے دے، کوئی عمل کر دے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا، کسی نے سحر کرایا ہوا ہے، حالانکہ قرض کی ادائیگی کے لیے دو کام کر لیتے۔ ایک تو قرض کی مشکل کو لے کر مسجد میں آ جاتے، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتے، اللہ رب العزت قرض کا انتظام کرا دیتے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرض سے تنگ آ گئے اور یہ سوچ لیا کہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا، مسجد میں آ کر بیٹھے۔ پوچھا آپ نے اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا اتنا مجھ پر قرضہ ہے، میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ تم اسے مانگ لو تو اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ آسانی سے ادا کرا دیں۔ دعا سکھلائی مسجد کے ماحول میں۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا کہ امت کے ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا۔ یہی نہیں ہماری چھوٹی چھوٹی حاجتیں، بارش رک گئی، قحط سالی آ گئی، یہ نہیں کہ اب مجبور ہو کر بیٹھ جاویں۔ میں کیا عرض کروں حضرت کی بات، فرماتے تھے بارش اللہ نے روک لی، ان کا گیہوں نہ ہوا، غلہ نہ ہوا، تو ابھی آ کر حکومت کو لپٹیں گے کہ جب بارش نہیں ہوئی اور قرضہ ہو گیا تو تم قرضے ہمارے ادا کرو۔ فرماتے تھے اگر مسجد والا بن کر اللہ سے وقت پر بارش نہ کرائی تو تمہیں سودی قرضے لینے پڑیں گے، یہ تمہیں حرام کی طرف دوڑا کے لے جاوے گا کہ سودی قرضے لو کیونکہ بارش نہیں ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ تناب تول میں کمی کرنا ہوا۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تو تم مسجد کیوں نہ آئے، اللہ سے آ کے کیوں نہ توبہ کی کہ اے اللہ ہماری تجارت کی لائن میں، معاملات میں حکم کے توڑنے کی وجہ سے بارش رکی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور بارش برسا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر بارشوں کے برسوانے اور وقت پر بارشوں کو رکوانے کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ وقت پر بارشیں ایسا جیسے کوئی آ کے بٹن دبا دے پانی بند ہو جاوے، کوئی آ کے بٹن کھول دے تو انجن چل جاوے، پانی چل جاوے، جیسے ٹیوب ویل چلتے ہوئے کو بند کر دو اور چلانا ہو تو بٹن دبا دو۔ خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ جلدی مسجد سے آ کر بارشوں کو رکوایا جاتا تھا اور اس سے بھی زیادہ جلدی آ کر بارشوں کو برسوایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں امت کے مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا دعوت دے کر بازار کے ماحول سے نکالو اور مسجد میں لاؤ، یہ اس لیے عرض کر رہا تاکہ یقین مادی شکلوں سے اعمال کی طرف آوے۔ جیسے ہی قحط سالی آئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد